چکن کڑھائی کی اگر آپ ایک جیسی ریسیپیز بنا کے اور کھا کھا کے بور ہو چکے ہیں تو آج چکن کڑھائی کی بڑی یونیک اور ڈفرینٹ سی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میری جو چکن کڑھائی کی ریسیپیز ہے نا، ان میں یہ فرسٹ نمبر پہ آتی ہے۔ اتنا یونیک اور مزے کا ٹیسٹ ہے۔ اس کڑھائی کا نام ہے چکن ٹکا کڑھائی، یعنی دو فلیورز کو ہم مکس کریں گے، ٹکا بھی ہوگا اور کڑھائی بھی، اور بہت ہی مزے کا کمبینیشن جو ہے وہ اس کڑھائی کا بنے گا۔ تو چلیے آج آپ کے ساتھ ریسیپیز کی شیئر کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ 1 kg جو ہے وہ چکن لے لیا، جس کے اندر میرینیشن میں جنجر گارلک کا پیسٹ اور گرم مسالہ پاؤڈر، کالی مرچ کا پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر اور ہلدی پاؤڈر، نمک، یہ بیسک مسالے آپ نے شامل کر لینے۔ ایک ایک چمچ ٹی سپون آپ ایڈ کرتے جائیں۔ کٹی ہوئی لال مرچ بھی ایڈ کی 1 ٹی سپون، اور ہاف کپ جو ہے نا اس کے اندر میں نے دہی ایڈ کر دیا۔ میرینیشن کو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے پہلے، اور اب اس کے اندر 2 چمچ تقریباً میں ایڈ کر رہی ہوں چکن ٹکا مسالہ۔ اس سے جو فلیور ہے وہ اوتھینٹک چکن ٹکا والا ہی آئے گا۔ تو اب اس کے اندر تھوڑا سا ونیگر ایڈ کیا ہے، 2 چمچ، 2 سے 2.5 چمچ آپ ایڈ کر دیں، اور بس اس کو اچھی طرح آپ نے میرینیٹ کر کے 1 گھنٹہ کے لیے آپ اگر اسے ریسٹ دے دیں تو بہت زبردست سی میرینیشن جو ہو جائے گی۔ چکن جب ہمارا میرینیٹ ہو جائے گا تو دوسری طرف جو ہے نا ہم اس کی گریوی کی تیاری کریں گے۔ گریوی کے لیے سب سے پہلے جو ہے نا پین میں آئل ڈالنا ہے، اور اس کے اندر پیاز جو ہے نا بڑے سائز کا ایک میں نے سلائس کر کے ایڈ کر دیا۔ پیاز کا جب کلر براؤن ہو جائے گا تو اس کے اندر باقی چیزیں ہم ایڈ کریں گے۔ دوسری طرف 1 گھنٹہ جو ہے نا وہ ہو چکا تھا چکن کو، اور ساتھ ہی نا میں نے آئل ایڈ کیا، اور اس کے اندر چکن کے جو پیسز ہیں وہ ایڈ کریں گے۔ جو پین لینا ہے آپ نے وہ اتنا فلیٹ لینا ہے کہ سارے پیسز جو ہے نا وہ اچھی طرح سیٹ ہو جائیں، اور بہت زیادہ ڈیپ آئل میں نہیں، ان کو جو ہے وہ لائٹ سا آئل کے اندر ان کو فرائی کرنا ہے۔ تو ٹکا کے جو سارے ہیں نا پیسز وہ سیٹ کیا ہے، مسالہ میں نے اوپر سپریڈ کیا، تھوڑی دیر اس کو دم دے دیا میڈیم فلیم کے اوپر۔ ساتھ ہی جو ہے نا اس کے مسالے کے اندر میں نے ٹماٹر گرائنڈ کر کے ایڈ کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے اندر جنجر اور گارلک کا پیسٹ ایڈ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے نا کچھ بیسک مسالے جو ہے وہ ہم اس گریوی کے اندر ایڈ کریں گے۔ اور چکن ٹکا کو تھوڑی دیر دم دینے کا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا چکن ٹکا پانی چھوڑے گا، اسی کے اندر وہ جو ہے نا ٹینڈر بھی ہو جائے گا، تو بڑا زبردست وہ تیار ہوگا۔ بیسک مسالوں کے اندر ہلدی پاؤڈر ہے، اور دھنیا پاؤڈر ہے، لال مرچ پاؤڈر ہے، نمک ہے، اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ایڈ کریں۔ نمک کچھ آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا دھیان سے ایڈ کرنا ہے، کیونکہ ہم نے ٹکا کے اندر بھی ایڈ کیا ہوا ہے۔ بس ساتھ میں ہمارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح ریڈی ہو رہا ہے، اور دوسری سائڈ پہ میں دکھاتی ہوں کہ ٹکا کا جو ہے نا کیا کنڈیشن ہے۔ یہ دیکھیں تھوڑا سا اس نے پانی چھوڑا ہے، اب میں نے ڈھکن اتارا ہے اور فلیم جو ہے وہ تیز کر دی ہے۔ پانی سارا اس کے اندر سے ڈرائی ہوا ہے، اور اب اس کو جو ہے نا ہم چینج کرتے جائیں گے، اور دیکھیں ایک سائڈ پہ کتنا اچھا اور زبردست کلر آ گیا۔ سارے پیسز کو ہم نے چینج کر کے بالکل لائٹ سا کلر دینا ہے، بہت زیادہ ان کو اوور کوک نہیں کر دینا کہ یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جائیں۔ لائٹ سا ان کا اوپر کلر آیا ہے تو چینج کر لیا میں نے ان کو، اور یہاں پہ یہ جو ہے نا ڈن ہو چکے ہیں۔ تو اب ہم ان کو نکال لیں گے۔ اس طرح کا جو ہے نا کلر اور ٹیکسچر ہونا چاہیے چکن ٹکا کا۔ کیا زبردست ان کا ٹیسٹ تھا کڑھائی کے اندر۔ آج تک جتنی بھی چکن کی کڑھائی میں نے بنائی ہے نا، سب سے اچھا اور ڈفرینٹ جو مجھے ٹیسٹ لگا ہے وہ اسی کڑھائی کا تھا۔ ٹکا کا بہت اچھا جو ہے کڑھائی کے اندر سے فلیور آ رہا تھا۔ اور گریوی جو ہم نے تیار کی ہے یہ ہماری بالکل جو ہے نا ڈن ہو چکی ہے۔ لاسٹ میں اس کے اندر میں تھوڑی سی دہی ایڈ کر رہی ہوں، آدھا کپ تقریباً میں نے ایڈ کی ہے، اچھی طرح مکس کیا، اور 2 سے 3 منٹ دہی کو ایڈ کرنے کے بعد بھی میں نے اسے دم لگایا تاکہ ساری چیزیں پراپر مکس ہو جائیں۔ دوسری طرف میں نے جو ہے نا کوئلے رکھ دیے ہیں، اور ان کو ہم نے گرم کرنا ہے، اور ہم نے چونکہ ٹکا فلیور میں بنایا ہے تو اس کو سموک دینا بھی ضروری ہے، اس سے جو آپ کا ٹیسٹ آئے گا نا اس کڑھائی کے اندر بہت ہی کمال کا۔ گریوی جب تیار ہو گئی ہے تو اس کے اندر جو ہے نا ہم نے اپنے ٹکا کے پیسز سارے ایڈ کر دینے۔ بالکل لاسٹ میں آپ نے اس کو پیسز کو ایڈ کرنا ہے، آپ نے ساری گریوی کو ڈن کر لینا ہے، اس کے اینڈ پہ آپ نے جو ہے نا یہ چیزیں ٹکا جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے، اور اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ایک دفعہ، تاکہ مسالہ اور چکن وغیرہ آپس میں پراپر مکس ہو جائیں۔ مکسنگ کرنے کے بعد لاسٹ میں آپ نے اس کے اوپر کسوری میتھی اور تھوڑا سا جو ہے نا گرم مسالہ پاؤڈر وہ لازمی سپریڈ کرنا ہے، وہ کلپ اس میں ایڈ نہیں ہو سکا، اور بس وہ میں نے ایڈ کیا۔ اس کے بعد اس سے میں نے لاسٹ میں دے لی تھی کوئلے کی سموک، اور
دکھاتی ہوں میں آپ کو کوئلے کی اسموک کے بعد جو آپ کا کڑاہی کا ٹیسٹ ہے نا اوریجنل، وہ نکل کے آئے گا سارا۔ یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے پراپر مکس کر دیا ہے، اور گریوی جو ہے نا آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسموک جو ہے وہ اس کو لگ رہی ہے، اور اسموک دینے کے بعد تھوڑی دیر آپ چھوڑ دیا کریں 5-10 منٹ، اس کے بعد جو ہے وہ میں نے نکال لیا۔ یہ فائنل لک ہے ہماری چکن ٹکا کڑاہی کی، اور آپ نے ضرور بنا کے جو ہے نا کمنٹ باکس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی کی ہے یا نہیں، آپ ضرور اسے انجوائے کریں گے۔